السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کے وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اور رب العالمین کا فضل اور احسان اور اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے نماز فجر ادا فرمائی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی نماز فجر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ ان کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو نہیں روزے رکھ رہے بغیر روزے دار ہیں اللہ ان کو بھی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَكُلُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، ابیض سفید، من سے الخیط دھاگا، الاسود سیاہ، من الفجر من سے فجر، ثم پھر اتم پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل، الی کمانی تک، لیل کمانی رات، یعنی تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ سیاہ دھاگے کے بعد سفید دھاگا نظر آنے لگے، یعنی فجر ہو جائے، پھر رات تک تم روزے پورے کر لو۔ محترم بھائیوں، یہ بتاؤ کہ روزہ کب فرض ہوا؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ روزہ کب فرض ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشوراء کے روزے کا پتہ ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، یعنی جس روز کو یہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ 2 روزے رکھنے کا حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ میں محمد بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ کس ہجری میں؟ 2 ہجری میں فرض ہوئے، تو فرمایا جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے، جس کا جی نہ چاہے تو نہ رکھے۔ یہ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے، اللہ پاک نے جب فرض کیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھتے اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیتے۔ اب یہ روایت صحیح بخاری کتاب الصوم میں موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 268 ہے، اور حدیث کا نمبر 201 ہے۔ اچھا، دوسری بات، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ آج یہ مسئلہ روزے کے آداب میں سے ہے، اچھی طرح سمجھ لو۔ بعض الناس یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے، سعودیہ کے ساتھ عید کریں گے، کہ بھائی رمضان المبارک کا چاند سعودیہ میں نظر آیا تو ہم بھی یہاں رکھیں گے، رمضان اپنا سعودیہ والے عید الفطر منائیں گے تو ہم بھی یہاں منائیں گے۔ یہ مسئلہ سراسر غلط ہے۔ اب کیسے؟ ذرا آپ توجہ فرمائیں، میں رسول اللہ کے فرامین پڑھ کے آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الہلال، جب تم دیکھو ہلال کو، ہلال بمانا چاند، اذا رأیتم الہلال، جب تم ہلال دیکھو یعنی رمضان کا جب چاند دیکھو، فصومو تو صبح کو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ پھر شوال کا چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، فَأَفْطِرُوا روزے چھوڑ دو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ پس اگر بادل ہوں، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ پس اگر بادل ہوں تو فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا شعبان کے نہ شوال ہاں شعبان رمضان پھر شوال آتا ہے نا، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اگر بادل فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر مطلع برآلود ہو تو پھر اگلے دن شک کا روزہ نہیں ہوتا۔ اگر شک کا روزہ رکھو گے تو یہ مکروہ تنزیہی میں شمار ہوگا، تردد کے اندر تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ آئی میرے پیارے بھائیوں؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر مطلع برآلود ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا پھر 30 شعبان پورا کرو۔ کیا مطلب شعبان کی وہ 30 شعبان کا مہینہ پورا کرو، تو اس کے بعد پھر روزے رکھو۔ اس مرتبہ بھی تو ایسا ہی ہوا ہے، مطلب برآلود تھا۔ بعض جگہ کہتے ہیں جی شہادتیں موصول ہو گئیں تو روزہ، انہوں نے رات کو جی اعلان کر دیا 12 بجے کے صبح روزہ ہوگا، حالانکہ اس کا گناہ حکومت پر ہے۔ جو اہل علم لوگ ہیں نا انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی آج روزہ نہیں ہے، آج روزہ نہیں ہے، لہٰذا شعبان کے 30 دن پورے ہوں گے، کل فرضی روزہ ہوگا۔ جس نے شک کا روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اب جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، جب شہادتیں موصول ہو جائیں، جب شہادتیں تو اس وقت روزہ رکھنا چاہیے۔ تو چاند جب رمضان کا چاند دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھتے ہی کیا ارشاد فرمایا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھ دے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے اللہم اہلہ علینا، اللہ چلو یہ پوری دعا سنو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ یہ 4 لفظ ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے اے اللہ تو اسے یعنی اس چاند کو تو اسے ہم پر امن و ایمان سلامتی والا اسلام کے ساتھ اسے طلوع فرما، اور آگے فرمایا وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور آگے فرمایا ربنا وربک اللہ، اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ آج کچھ لوگ مشرکین مکہ
چاند کو پوجتے تھے، کوئی سورج کو پوجتے تھے، یہ بات الگ ہے، موضوع الگ ہے. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ربنا و ربک اللہ، اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ دعا میں پڑھا دیتا ہوں، یاد کر لو. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام لما والتوفیقی لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ. اچھا، اب چاند کے بارے میں جو گواہی ہے، کتنی گواہیاں موصول ہوں تو یقین کرنا چاہیے. دلیل سنیے. ابن عمر بیان کرتے ہیں لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا. فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ، ابن عمر بیان کر رہے ہیں فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. کیا؟ انی رأیتہ، میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے. فصام، آپ نے خود بھی روزہ رکھا. وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک بندہ سکہ بند ہو اگر وہ گواہی دے دے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ رکھنا مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے. اور یہاں اس حدیث میں ابن عمر ایک تھے نا، انہوں نے فاخبرت النبی، ایک ابن عمر نے نبی پاک کو خبر دی نا چاند کے بارے کے اندر. اب اگلی روایت سنیے. رمضان کے چاند کے بارے میں ایک گواہی ہی کافی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے. آپ نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ دیکھو نا، کلمہ شہادت کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا وہاں ہم کلمہ شہادت پڑھتے نہیں، اور جہاں رسول اللہ نے نہیں حکم دیا وہاں ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. جب میت کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت. یارو یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اور میرے بھائیوں، دعا کرو اللہ بدعات سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. تو کہا، جب اس بندے نے آ کر کہا نا اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس بندے نے کہا، دیہاتی بندے نے، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے اس دیہاتی بندے کی یہ بات سن کر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بلال اذن فی الناس، اذن اعلان کر، فی الناس لوگوں میں، یا بلالو ان یصوموا غدن، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ صبح روزہ رکھیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روزے کا اعلان کرنا بدعت ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جی اگر ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، خبریں آتی ہیں، نیوز پیپر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ یہ جا کر اعلان کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے. یہ کس حدیث کے اندر ہے؟ یہ اس حدیث کے اندر ہے جو ابھی حدیث پڑھی ہے، ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208، حدیث کا نمبر ہے 1923. اگر رمضان کے روزوں کے بارے میں اعلان کرنا مسجد میں گناہ ہوتا، اللہ کے پیغمبر حضرت بلال کو کبھی نہ حکم دیتے، اے بلال اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں گے. آگے آئیے. اب اگلی بات کہ جی سعودیہ کے اندر چاند نظر آیا تو لہذا آج ہم بھی روزہ رکھیں گے. سعودیہ والے عید کریں گے تو ہم بھی یہاں
عید کریں گے، یہ مسئلہ سراسر غلط ہے۔ اب وہی مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے ملک کے اندر اس قسم کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم روزہ اور عید میں سعودیہ کی گواہی پر عمل کریں گے۔ بھائیوں، بعض علاقوں میں چاند ایک دن، بعض میں 2 دن پہلے نظر آ جاتا ہے۔ مہینہ کی ابتدا و انتہا چاند سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ چاند سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے لحاظ رؤیت کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر سعودیہ والوں کے ساتھ روزہ رکھنا یا عید کرنی ہے تو پھر رؤیت کا اعتبار یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر سعودیہ میں چاند نظر آیا تو پاکستان میں بھی چاند نظر آنا چاہیے، پھر تو آپ روزہ رکھیں۔ اگر سعودیہ میں عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو پاکستان میں بھی عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر آپ عید الفطر منائیں۔ یہ رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ وہاں چاند پہلے نظر آیا، ان لوگوں نے پہلے روزہ رکھا۔ ہمارے علاقے میں چاند بعد میں نظر آئے گا تو ہم ایک دن بعد میں روزہ رکھیں گے۔ یہ رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ پھر گواہی کا، اب یہ 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے لحاظ رؤیت کا ہوگا، یعنی چاند کا ہوگا کہ چاند اس علاقے میں کب نکلتا ہے، ہمارے علاقے میں کب نکلتا ہے۔ پھر گواہی، چاند اور رؤیت اور گواہی۔ جس علاقے میں معمول کے مطابق 1 یا 2 دن چاند پہلے نظر آتا ہے، وہاں کی گواہی دوسرے معمول کے علاقے میں قبول۔ اگر سعودیہ میں چاند نظر آیا ہے، ہمارے علاقے میں پاکستان میں چاند نظر، تو یہ معمول کے مطابق یہ چاند کی گواہی قبول۔ او بھائی، جن علاقے والوں کے لیے چاند نظر آیا ہے وہی رکھیں گے نا۔ ہمارے ملک میں چاند نظر نہیں آیا لہذا ہم نہیں رکھیں گے۔ اب یہ بات ہے موافقت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام قریب بن ابی سلمہ کو ام فضل نے شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ فرماتے ہیں میں ابھی ادھر ہی تھا کہ جمعے کی رات رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ جمعے کی رات رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اسی مہینے کے آخر میں مدینہ پہنچا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہاں کے حالات پوچھے اور پھر فرمایا تم نے رمضان کا چاند کب دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی جمعہ کے رات۔ فرمایا تم نے خود دیکھا ہے؟ عرض کیا جی ہاں، میں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت لوگوں نے روزہ رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا ہے، ہم تو 30 روزے پورے کریں گے۔ ہم نے، حالانکہ اس علاقے میں جمعے کی شام کو چاند نکل آیا، انہوں نے جمعے کے اپنا ہفتے کے دن ہی روزہ رکھا۔ اگر چاند دیکھ لیا تو 29 رکھا، ہاں تو کہتے ہیں ہم نے ہفتے کی رات چاند دیکھا تو ہم تو 30 روزے پورے کریں گے۔ اگر چاند دیکھ لیا تو 29 رکھیں گے۔ عرض کیا معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی شام کی رؤیت کافی نہیں، شام کا وہ چاند دیکھنا کافی نہیں۔ فرمایا نہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دیں۔ اور آخری 2 باتیں اور سنیے۔ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ان امت امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا، یعنی مرتن 29 و مرتن 30۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان امت امیۃ، کیا مطلب کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم ان پڑھ لوگ ہیں۔
لا نکتب یعنی لکھنا، ولا نحسب اور حساب کرنا نہیں جانتے. ہم لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے. الشہر ہاکذا وہاکذا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ایسا کیا 10 20 اور 30. کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 10 20 اور پھر 9 29. اس طرح ہاتھ کے اشارے سے اپنے صحابہ کو فرمایا مرتن 29 و مرتن 30. اس وجہ سے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے. اچھا، نیت ہے دل کے ارادے کا نام. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. اگر الفاظ سے نیت کریں تو یہ نیت نہیں، اقرار باللسان ہو جائے گا، زبان سے اقرار ہو جائے گا. اب آپ بتائیں، روزہ رکھا ہے، آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کی ہے یا اقرار کی ہے؟ نیت کی ہے. اب لیکن بعض لوگ بغیر کسی دلیل کے روزے کی نیت بناوٹی دعا پڑھتے ہیں. وہ کون سے؟ وابی سومی غدن نویتو من شہری رمضان. یہ بناوٹی دعا ہے. کعبہ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ حدیث کی کتاب سر کے اوپر رکھ کے کہتا ہوں، یہ بناوٹی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں ارشاد نہیں پڑھی. وابی سومی غدنہ ویتو من شہری رمضان یہ لوگوں کے خود ساختہ الفاظ ہیں، اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ میرے بھائیوں 2 سوالوں کے جواب آ گئے. پہلا سوال یہ کہ اللہ اکبر، روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ اور چاند دیکھ کر رؤیت کے اعتبار کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے. اگر کوئی آپ کو یہ بات کہے کہ بھائی ہم تو ان کے ساتھ ہی سعودیہ والوں کے ساتھ ہی رکھیں گے، سعودیہ والوں کے ساتھ ہی عید منائیں گے، آپ نے یہ احادیث مبارکہ رسول اللہ کے فرامین سن لیے، آپ ان کو جواباً عرض کریں کہ بھائی ان علاقوں میں پہلے چاند نظر آیا، کیونکہ چاند رؤیت اور گواہی کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 شرطیں بتائی ہیں. ان علاقے میں پہلے نظر آ گئے، انہوں نے پہلے رکھ لیا. ہمارے علاقے ملک پاکستان میں بعد میں چاند نظر آیا اور شہادتیں موصول ہوئی، سکہ بند لوگ بھی دیں. ہم تو اس وجہ سے بعد میں ہم نے روزہ رکھا. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا اللہ نماز فجر ادا کی اپنی برکہ میں قبول فرما. سحری رکھا یا روزہ رکھا، اللہ قرآن حدیث سنا، اللہ عمل کرنے کے توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین فوت شدگان کی بخشش فرما. پریشان
درمیان حال کن، بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو میرے اللہ رزق حلال نصیب فرما، یا الہ العالمین 5 وقت نماز ادا کرنے کے توفیق نصیب فرما، صوم و صلاۃ کا پابند بنا، یا الہ العالمین بے موسمی بارشیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، سیاہکار بندے ہیں، جفاکار بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، اللہ یہ مسلمانوں کی فصل پکنے پہ تیار ہے، اللہ سال کے روزی ہے، یا الہ العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کی طرف مت دیکھنا، اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر مسلمانوں کے رزق کے حفاظت فرما، یا اللہ بے موسمی بارشیں ادھر برسا جہاں اس کی ضرورت ہے، اللہ تیرے رسول نے بھی اس دعا کو پڑھا تھا، اللہم خوا علینا ولا علینا، اللہم خوا علینا ولا علینا، علی الاحکام والزراب وبطون الاودیات ومنابت الشجر، یا الہ العالمین بے موسمی بارش اللہ اہل ایمان کے فصلوں کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھنا، یا الہ العالمین جہاں اس کی ضرورت ہے ادھر برسانا، یا الہ العالمین روزہ رکھ کر چغل خوری سے محفوظ فرما، اللہ غیبت سے محفوظ فرما، اللہ گالی گلوچ سے محفوظ فرما، اللہ صغائر کبائر گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ اس جماعت کو تاکہ ہمیں قیامت آباد و شاد فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ